السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس، اور آج انشاءاللہ ہم جانیں گے روزے کی نیت کے بارے میں۔ روزے کا بیان شروع تھا تو یاد رکھیں، جن روزوں کے لیے رات کو نیت کرنا اور روزے کا تعین کرنا شرط ہے اور جن کے لیے شرط نہیں ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ تو روزے کی جس قسم میں متعین کرنا اور رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہے، وہ رمضان کا ادا روزہ ہے، اور وہ نظر جس کا وقت مقرر کیا گیا ہو اور وہ نفلی روزہ ہے۔ یعنی جب کسی آدمی نے یہ نظر مانی کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، تو پھر جو ہے یہ اب مقرر ہو گیا، تو اس کے لیے رات کو نیت کرنا یا تعین کرنا شرط نہیں ہے۔ اور رمضان کا بھی یہی حکم ہے، چونکہ رمضان المبارک میں کسی دوسرے روزے کی گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا رات کو نیت کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح نظر کے روزے کے لیے جب دن متعین کیا گیا تو اس دن نفل روزہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا رات کو نیت ضروری نہ ہوگی۔ اور اصح قول کے مطابق یہ روزے رات سے لے کر دوپہر کچھ پہلے تک نیت کرنے سے صحیح ہوتے ہیں۔ دوپہر کچھ پہلے، اس کو کہتے ہیں نصف نہار یعنی آدھا دن۔ طلوع فجر سے ضحی کبریٰ یعنی بڑی چاشت کا وقت یہ ہوتا ہے، یعنی نصف نہار سے پہلے اگر کسی نے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہے۔ نیز یہ روزے مطلق نیت اور نفل کی نیت سے بھی صحیح ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں یا نفلی روزہ رکھتا ہوں، تب یہ روزہ صحیح ہو جائے گا، جو اس نے ادائے رمضان کا ہے یا جو مقرر کیا ہے نظر کا وہ، اگرچہ مسافر یا مریض ہو۔ یہ اصح قول کے مطابق ہے۔ اگر صحیح مقیم ہو تو اس کا ادائے رمضان کو کسی دوسرے واجب کی نیت سے ادا کرنا بھی صحیح ہے۔ مقیم تندرست آدمی کو چونکہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تب بھی رمضان المبارک کا روزہ ہی اس کا ادا ہوگا۔ لیکن مسافر جب واجب کی نیت کرے وہ اسی کی طرف سے ادا ہوگا۔ مسافر کو چونکہ رخصت ہے سفر میں کہ وہ روزہ رمضان کا رکھے یا نہ رکھے، اگر وہ رمضان المبارک کی بجائے پچھلے کسی اور واجب کا روزہ رکھتا ہے تو صحیح ہوگا، کیونکہ اسے اختیار حاصل ہے۔ اور مریض کے بارے میں ترجیح مختلف ہے، یعنی اس وقت جب وہ رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کرے، یعنی اس کی مختلف ترجیحات ہیں۔ بعض کے نزدیک وہی واجب ادا ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، کیونکہ وہ تقدیری طور پر عاجز ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ رمضان کا ہی ہوگا، کیونکہ رخصت عجز کی صورت میں تھی اور اب وہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے۔ نظر کا روزہ جس کے لیے وقت مقرر کیا گیا کسی اور واجب کی نیت سے صحیح نہیں ہوتا، بلکہ جس واجب کی نیت کرے گا اسی کی طرف سے ادا ہوگا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں تعین اور رات کی نیت کرنا شرط ہے، یہ رمضان کی قضا ہے، اور وہ نفلی روزہ جس کو رکھ کر توڑا گیا ہے، اس کی قضا تمام قسم کے کفاروں کے روزے، مثلا قسم کا کفارہ ہے یا کسی اور چیز کا کفارہ زہار ہے یا کسی اور قسم کا جو ہے وہ کفارہ ہے، تو ان کا بھی وقت متعین نہیں ہوتا۔ اور نظر مطلق کا روزہ، مثلا کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا بخش دی تو مجھ پر ایک دن کا روزہ لازم ہے، اب اس نے ایک دن کا تعین نہیں کیا کہ کون سے دن کو رکھنا ہے، اور مریض کو شفا حاصل ہو گئی، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، لیکن رات کو نیت کرنا جو ہے یہ شرط ہوگا اور تعین کرنا بھی شرط ہوگا۔ یہاں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جن روزوں کے لیے دن متعین ہے ان میں رات کو نیت کرنا یا روزے کا تعین ضروری نہیں ہے، مثلا ادائے رمضان، نظر جس کو مقرر کیا گیا ہے، اور نفلی روزہ۔ لیکن جن روزوں کے لیے دن متعین نہیں ہے، ان میں جب تک متعین نہ کریں اور رات کو نیت نہ کریں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں قسم کا روزہ ہے؟ چونکہ قضا، نفلی روزہ جسے توڑا گیا تھا، اور کفاروں کے روزے اور نظر مطلق کا روزہ ایسے روزے ہیں جن کے لیے کوئی دن متعین نہیں، لہٰذا رات کو تعین کے ساتھ نیت کی جائے گی کہ صبح فلاں روزہ رکھنا ہے۔
اب اگلی فصل ہے چاند دیکھنا اور یوم شک کا روزہ۔ یہ فصل اس چیز کے بارے میں ہے کہ جس سے چاند کا ہونا ثابت ہوتا ہے اور یوم شک کے روزے سے متعلق ہے۔ تو ماہ رمضان چاند کے دیکھنے یا چاند کے مخفی رہنے کی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے ثبوت کی دو صورتیں ہیں، ایک چاند دیکھنا، اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان المعظم کے 30 دن پورے کرنا۔ شک کا دن وہ ہے جو شعبان کی 29 تاریخ سے ملا ہوتا ہے، یعنی 29 تاریخ جو شعبان کی ہوتی ہے وہ یوم شک کہلاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آئے یا نہ آئے، یا 30 تاریخ ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ اس میں علم اور چاند کے پردے میں چھپے رہنے کی وجہ سے عدم علم کی جہت برابر ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے نظر آ جائے، ہو سکتا ہے نہ نظر آئے۔ تو اس دن ہر قسم کا روزہ جو نفلی روزہ ہے رکھنا مکروہ ہے، البتہ پختہ ارادے سے نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ یہ یا نفلی ہوگا یا کوئی دوسرا روزہ ہو جائے گا، یعنی 30 شعبان کو قطعی نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے، لیکن اس صورت میں اگر یہ دن رمضان کا ہوا تو رمضان کا روزہ، ورنہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نفل کی قطعی نیت سے رکھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رمضان المبارک کا دن تھا تو وہ رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ظاہر ہو جائے کہ یہ رمضان کا دن ہے تو جو روزہ رکھا ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور شعبان کے آخر میں 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس سے زیادہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، البتہ جو شخص روزہ رکھتا ہو اور اب یہ دن اس کے موافق ہو جائے، مثلا وہ ہر اتوار یا سوموار کا روزہ رکھتا ہے، اب یہ دن آخری تاریخوں میں آ گیا تو روزہ اس میں رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی شک کے دن، یعنی یوم شک جسے 30 شعبان کہتے ہیں، شک کے دن عام لوگوں کو انتظار کا حکم دے، یعنی ابھی آپ نے افطار نہیں کرنا، صبر کریں، پھر جب نیت کا وقت چلا جائے اور صورتحال واضح نہ ہو تو افطار کا حکم دے دے۔ اب وہ وقت آ گیا ضحی کبریٰ تک اور چاند نظر نہیں آیا تو انہیں کہے کہ اب جو ہے وہ افطار کر لیں، یعنی زوال تک کچھ بھی نہ کھائیں پئیں، اس وقت چاند کا علم ہو جائے تو نیت کر لیں ورنہ چھوڑ دیں، اور زوال کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے افطار کا حکم دے دیں۔ اس دن مفتی، قاضی اور خاص لوگ روزہ رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیت میں تردد سے اور اسے فرض سمجھنے سے اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جس شخص نے تنہا ماہ رمضان یا عید کا چاند دیکھا اور اس کی بات رد کر دی گئی، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اس پہ روزہ رکھنا لازم اس وجہ سے ہے کیونکہ اسے ذاتی طور پر چاند کا یقین ہے، اور قرآن پاک میں ہے پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کو روزہ رکھے۔ اور عید کے چاند کا یقین ہونے کے باوجود اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور اگر اس نے ان دنوں میں روزہ توڑا تو قضا کرے، اس پر کفارہ نہیں ہے، اگرچہ اس کا توڑنا قاضی کے رد کرنے سے پہلے ہو، یہی صحیح بات ہے۔ پہلی صورت میں اس پر روزہ رکھنا واجب تھا، اور دوسری صورت میں اس کے نزدیک عید تھی لیکن شہادت رد ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے روزہ تو رکھنا ہوگا لیکن توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جب آسمان میں بادلوں یا غبار وغیرہ کی وجہ سے کچھ خرابی ہو تو صحیح قول کے مطابق رمضان کے لیے ایک عادل یا ایک مستور الحال کی گواہی قبول کی جائے گی، اگرچہ اس نے اپنے جیسے ایک آدمی کی گواہی پر شہادت دی ہو، اگرچہ وہ عورت یا غلام ہو یا اسے حد قذف لگی ہو اور اس نے توبہ کر لی ہو۔ اب یہاں میں عادل کیسے کہتے ہیں؟ عادل سے مراد وہ شخص ہے جس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں اور وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، مثلا بازاروں میں کھڑے ہو کر کھانا پینا یا سر عام پیشاب کرنا وغیرہ۔ اور مستور الحال وہ ہے کہ جس کا فسق اور عدالت واضح نہ ہو کہ یہ فاسق ہے یا عادل ہے، اس کی حالت غیر معلوم ہو تو اس کو مستور الحال کہتے ہیں۔ اور جس آدمی کو کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا دی گئی ہو اسے محدود فی القذف کہتے ہیں، یعنی اسے قذف کی جو ہے وہ سزا لگائی گئی ہے، یا اسے قذف میں حد لگی کہنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ شہادت اور دعویٰ شرط نہیں،
یہ تیسری فصل ہے۔ عید کے چاند کے لیے آسمان میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے دو آزاد مردوں یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی طرف سے لفظ شہادت شرط ہے، لفظ دعویٰ شرط نہیں۔ چونکہ یہاں روزہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے، لہذا احتیاط کے پیش نظر ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور لفظ شہادت بھی ضروری ہوگا۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ آپ دونوں لوگوں نے دیکھا ہے، جب وہ شہادت دیں گے ہاں کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر قبول کیا جائے گا۔ اگر آسمان میں کوئی خرابی نہ ہو تو رمضان اور عید دونوں کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اصح قول کے مطابق بڑی جماعت کی مقدار امام کی رائے کے سپرد ہے، یعنی خاص تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی کیونکہ مقامات اور بندوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک علاقے کے لوگ اپنی دیانت اور تقوی کے پیش نظر کم تعداد میں بھی دوسری جگہ کے لوگوں سے اعتماد میں بڑھ جائیں، اس وجہ سے امام کی رائے جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ جب ایک آدمی کی شہادت کی بنا پر رمضان کی گنتی پوری ہو جائے اور عید کا چاند نظر نہ آئے، حالانکہ آسمان بھی صاف ہو، تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر دو آدمیوں کی گواہی سے ہو تو اس میں ترجیح مختلف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی شہادت پر ثابت ہوا اور اب 30 دن پورے ہونے پر بھی چاند نظر نہ آئے تو عید کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ رمضان کا چاند صحیح ثابت نہ ہوا ہو۔ اور اگر آسمان میں کچھ خرابی ہو تو روزہ چھوڑنے میں کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہوا ہو، کیونکہ یہاں چاند کے نظر آنے میں بادل وغیرہ رکاوٹ ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چاند طلوع ہی نہیں ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند عید الفطر کی طرح ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے چاند سے دو عبادتیں متعلق ہیں، ایک حج اور دوسری قربانی، لہٰذا اس چاند میں بھی نہایت اہتمام اور احتیاط کی ضرورت برتنی چاہیے۔ جبکہ باقی چاندوں کے لیے دو آزاد عادل مردوں یا ایک آزاد مرد اور دو آزاد عورتوں کی شہادت کافی ہے، لیکن انہیں قذف میں حد نہ لگی ہوئی ہو۔ یعنی قذف سے مراد یہ ہے کہ کسی پاک دامن پر زنا وغیرہ کا الزام لگانا، اور ایسے شخص کو اس جرم کی پاداش میں شرعی حد لگائی جاتی ہے تو اسے حد قذف کہتے ہیں۔ جب ایک علاقے کے مطلع میں چاند ثابت ہو جائے تو ظاہر مذہب کے مطابق تمام لوگوں پر چاند کو تسلیم کرنا لازم ہے، اسی پر فتویٰ ہے اور اکثر مشائخ کا یہی موقف بھی ہے۔ دن کو چاند دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے، زوال سے پہلے ہو یا بعد، اور مختار قول کے مطابق وہ آنے والی رات کا ہے، یعنی یہ چاند پہلی رات کا نہیں ہے بلکہ آئندہ رات کا شمار ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، لہٰذا اسے پہلی رات کا ماننے کی صورت میں لازم آئے گا کہ چاند کا ثبوت بعد میں ہوا اور روزہ پہلے رکھا گیا، حالانکہ حدیث شریف کے روح سے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ فصل مکمل ہوئی، اب آگے ان چیزوں کا بیان ہوگا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے نہیں ٹوٹتا۔